عدل و انصاف۔ عدل کے لفظی معنی ہے سیدھا کرنا، برابر کرنا، افراط و تفرید کے درمیان توازن قائم رکھنا۔ اصطلاح میں عدل کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ ظلم آتا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے کسی دوسری مقام پر تبدیل کر دینا۔ اردو میں انصاف کا لفظ بھی عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اعتدال بھی اسی سے بنا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اس کے لیے قسط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ساری کائنات عدل کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر اس میں عدل و توازن باقی نہ رہے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفات اس کی عدل کا ہونا ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کریم خود بھی سراپا عدل ہے اور مخلوق خدا کو بھی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد بانی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 115 میں، اس کا ترجمہ اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ تو اسلام ہمیں عدل و انصاف کی جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ قرآن کریم کی متعدد آیت سے لگایا جا سکتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے عدل اجتماعی، انفرادی، معاشی اور معاشرتی، قانونی اور سیاسی غرض عدل کے تمام پہلوؤں پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ عدل کی اقسام۔ بنیادی طور پر عدل کو دو بڑی قسموں میں شعبوں کی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کہلاتا ہے انفرادی عدل، ایک کہلاتا ہے اجتماعی عدل۔ انفرادی عدل۔ انسان کو انفرادی عدل زندگی کا کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ اس کے ہر کام میں اعتدال پایا جائے۔ صحت کے بقاء کے لیے کھانے پینے اور دوسرے امور میں اعتدال ضروری ہے۔ اس طرح روحانی زندگی میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اسلام دنیاوی معاملات اور عبادت کے درمیان بھی تو توازن قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں وہ عبادت کا حکم دیتا ہے وہاں کسب حلال کو بھی انسانی فریضتاً، گرادتاً اور ذہباتاً کی نفی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت میں اعتدال کو اپنی صفت قرار دیا۔ جب 3 اصحاب رسول کی ایک جماعت میں سے ایک نے یہ عہد کیا کہ ساری رات عبادت کیا کروں گا، سویا نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ روزے رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ نکاح نہیں کروں گا، تو آپ نے انہیں ان سے روکا اور فرمایا، میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب نمبر 2 پر جو ہمارے پاس اعتدال آتا ہے وہ ہے اجتماعی اعتدال۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اس میں عدل کی بہت سی صورتیں داخل ہیں۔ چند صورتیں درج ذیل ہیں، جیسے کہ عدالتی امور میں عدل۔ عدالتی امور میں عدل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں عدالتی عدل کی بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور دستاویز پر لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 364 ہے، اور دستاویز پر لکھنے والے انصاف کے ساتھ لکھیں۔ عدالت میں گواہی دیتے وقت بہت سے لوگ انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، خصوصاً جب اپنی ذات یا اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہو۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الانعام آیت نمبر 115، جب بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، خواہ فریق مقدمہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قاضیوں اور حجوم کو حکم دیتا ہے کہ فیصلے کے وقت عدل کو پیش نظر رکھیں اور اس میں سے کسی قسم کی رعایت یا پھر رخنہ اندازی نہ ہونے دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 64، جب لوگوں کو جھگڑنے مٹانے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حضور اقدس کے انصاف پر واری اتنی مشہور تھی کہ غیر مسلم بھی اپنے معاملات کا انصاف کرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے۔ اسلامی عدل کا یہ امتیازی خصوصیات کا یہاں فیصلہ رنگ و نسل، مذہب، قبیلہ، امیر اور غربت کی بنیادوں پر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو پیش رکھا جاتا ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی امیر و کبیر، عزت و دولت کا مالک ہو یا فقیر و مسکین، معزز گھرانے کا چشم و چراغ ہو یا چھوٹی ذات کا، انصاف کے مقابلے میں سب برابر ہیں۔ قریش کی ایک معزز خاتون نے چوری کا ارتکاب کیا تو آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا سنا دی۔ صحابہ کرام نے سفارش کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ اگلی قومیں اس لیے ملیا میٹ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو معاف کر دیتے اور چھوٹا کرتا تو سزا دیتے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔
اور نمبر 2 معاشرتی امور میں عدل۔ روزمرہ کے معاشرتی امور میں بھی عدل بہت اہمیت حاصل ہے، اس کے بغیر ایک پاکیزہ اور بلند اخلاق معاشرے کی تشکیل نہیں پا سکتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 164 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ناپ تول میں پوری طرح انصاف کرو۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 15، اور یتیموں کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو۔ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ عدل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 4، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ایک سے زائد بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے ہی نکاح کرو۔ نمبر 3 معاشی اور اموار میں عدل۔ معاشی عدل کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت ارشاد اساسی اہمیت رکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی سے بچو۔ اسلام نے ایک جامع اور عامگیری نظام معیشت دیا ہے، اس میں عدل کو بہت اہم مقام حاصل ہے، چنانچہ لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ نے اپنے نیک بندوں میں شمار کیا۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 54، اللہ کے مقرب بندوں میں وہ ہیں جب خرچ کریں تو فضول خرچی نہ کریں، نہ بخل سے کام لیں بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ عدل کے فضائل و ثمرات۔ عدل انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ عدل انسان کو بردباری سے بچاتا ہے اور امن و دامن کا قیام میں مدد دیتا ہے۔ آخرت کی کامیابی اور فلاح کے ذریعے عدل انسانی خوش قسمت اشخاص میں قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں یا اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے میانہ روی پر ہوں گے۔ اس واقعے سے ہمیں سب سے زیادہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت کرنی ہے تو صرف عبادت ہی کرنی ہے، صرف روزے رکھنے ہیں تو صرف روزے ہی رکھنے ہیں، اور شادی نہیں کرنی ہے تو شادی نہیں کرنی ہے۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عبادت کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، تو میں ان سب کو ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر صرف عبادت ہی چاہیے ہوتی تو اس کے لیے تو بے شمار فرشتے بہت تھے، ہماری عبادت کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ اور ایسی عبادت جس پہ ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر ہماری عبادت مار دے، جس قسم کی عبادت ہم لوگ کرتے ہیں، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ پھر سے گناہ کر سکیں، تو ایسی اگر عبادت کرنی تھی تو اس کے لیے تو فرشتے بہت تھے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے کیا؟ اشرف المخلوقات اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہم دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ مینیج کرتے ہوئے، انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ سارے کام مینیج کرتے ہوئے دین کو کہاں تک لے کے چل سکتے ہیں۔ اگر آپ جتنے بھی مصروف ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے نماز کے لیے ٹائم نکالیے، 5 وقت کی 3 وقت کی نماز اگر کبھی نکل بھی جائے تو پھر قضا پڑھ لیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی، اور آپ جو ہے دنیا کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ کیا لائے ہو تو آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کیا لائے ہو۔ عبادت کرو تو ایک دم جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ گرو ہو کے کرو، آپ سے کوئی گناہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اللہ سے ایسے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔